الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 32 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے. اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کمالات اور فضائل لوگوں میں تقسیم فرما دیے ہیں. کسی فضیلت میں مرد زیادہ ہیں تو کسی فضیلت میں عورتیں زیادہ ہیں. کوئی کمی مرد کے اندر ہے تو کوئی کمی عورت کے اندر موجود ہے. اللہ نے انسانوں کو جو فضائل، جو کمالات دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. نمبر 1 غیر اختیاری کمالات، جس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. جو غیر اختیاری کمالات ہیں، جو غیر اختیاری امور ہیں، یہ محض اللہ کی عطا اور اس کی بخشش سے ہوتے ہیں. ان میں حسد اور رشک جائز نہیں ہے. اگر ان امور میں کوئی حسد کرتا ہے، رشک کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. تو غیر اختیاری امور میں ایک بندے مسلمان کو رشک اور حسد کرنے کے بجائے اپنی قسمت پر راضی رہے. اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ فَتَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تمہیں نصیب فرمایا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ نے اختیاری کمالات کا ذکر کیا ہے. کہا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ کسب اور کمائی کا اطلاق دنیاوی دھندوں پر بھی ہوتا ہے اور اخروی بھلائیوں اور نیکیوں پر بھی ہوتا ہے. مردوں نے جو کمایا ہے وہ ان کا ہے، عورتوں نے جو کمایا ہے وہ ان کا ہے. تو کمائی دنیا بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی ہو سکتی ہے، اور اس جگہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جس طرح مردوں کو کمانے کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی کمائی کا حق ہے، خواہ وہ کمائی دنیاوی ہو کہ اخروی ہو. لیکن دونوں کے دائرے اور حدود الگ الگ ہیں. دونوں اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے حدود میں رہ کر کے جد و جہد کرے، دنیاوی کمائی کے لیے بھی اور اخروی کمائی کے لیے بھی. اختیاری امور میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف مرد ہونے کی وجہ سے کسی کے ثواب میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، عورت ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. اگر کوئی مرد کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے اس عمل پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو یہی ثواب عورتوں کو بھی دیا جاتا ہے. جو کمالات، جو فضائل اختیاری ہیں، جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں،
تو ان میں شریعت نے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ غیر اختیاری میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا ہے۔ جو اختیاری کمالات ہیں ان میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پھر فرمایا وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، مسابقہ کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا حسد اور رشک کرنے کی بجائے واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ کا جو فضل ہے ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اور اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے تنگی میں اور تنگ دستی میں اللہ کا فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی ہو جائیں، مالدار ہو جائیں تو وہ ہزاروں گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا گیا واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لوگوں میں کمالات اور فضائل تقسیم کر دیے ہیں۔ تو غیر اختیاری امور میں حسد اور رشک نہ کیا جائے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہا جائے، اور جو اختیاری امور ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، بشرط یہ کہ دل میں حسد نہ ہو۔ آدمی یہ آرزو اور تمنا نہ کریں کہ اللہ نے جو صلاحیت آپ کے بھائی کو دی ہے وہ چھین کر کے آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو غرض آج کے لیے بس یہ ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔